بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام زبا کا سیاہ فام بیٹا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاملاً بشریت کے دائرے میں زندگی گزارتے تھے۔ ان کی ولادت بھی دائرہ بشریت میں ہوئی، ان کی وفات بھی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ نے ان کو وہ کچھ مذمت کیا جو پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ نے انہیں قرآن حکیم عطا کیا اور یہی کلام الہی جو ہمیں ان کی وساطت سے ملا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بلال تم اللہ کو کس طرح جانتے ہو؟ میرا دل اللہ کی شہادت دیتا ہے۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ چند قدم اور چلے تو میں نے مزید کہا، میں اللہ کو جانتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں جانتا۔ کیا اللہ تلاش سے مل سکتا ہے؟ وہ خاموش قدم بڑھاتے رہے۔ میں ان سے ذرا پیچھے تھا، شاید انہوں نے میرا سوال نہیں سنا تھا۔ پھر وہ رکے اور اپنے سارے جسم کے ساتھ نہایت دلکش انداز میں مڑتے ہوئے بہت اپنائیت اور تعلق کے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئے۔ ہاں بلال، تلاش سے، اس کی عبادت کرنے سے، اس کی حمد و توصیف کرنے سے اور اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، بندہ اللہ کو نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ خود بندے کو تلاش کرتا ہے۔ ایمان بندے کی اپنی صفت نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ ہے۔ ان کے چہرے پر عجیب استقامت اور طمانینت تھی، لہجے میں یقین کی قوت جھلکتی تھی۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے علم ہے کہ اللہ تک رسائی کا راستہ صرف اسلام ہے۔ اس یادگار دن میں اسلام کا لفظ میں نے دوسری مرتبہ سنا تھا، مگر ابھی تک اس لفظ کا اصل مفہوم مجھ پر واضح نہیں تھا۔ ویسے ہر بار سننے کے بعد اس لفظ کی معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی تھی۔ انہوں نے میری بے علمی اور کم مائگی کو محسوس کیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے، اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ لا شریک کی مرضی کے تابع کر لینا۔ اسلام کا مطلب ہے سب انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خواہ وہ کسی رنگ، کسی نسل، کسی منصب کے ہوں۔ اسلام نوع انسان کی مساوات کا پیغام ہے۔ اسلام انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا دین ہے۔ انہوں نے میرے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور شرمیلے سے انداز سے منہ پھیر لیا۔ شاید انہیں خیال آیا کہ انہوں نے ایک کندھا ناتراش سے بہت کچھ بہت جلدی کہہ دیا۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انہوں نے دبی زبان میں کہا، جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری پہلی ملاقات، اور اس طرح میرے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ میرے حالات واقعی بدل گئے تھے۔ اب میں ایسے گھر میں رہتا تھا جہاں غلام خانے نہیں تھے اور نہ ڈرے سہمے چہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے مہمانوں کے لیے میزبان کم اور خادم زیادہ تھے۔ صبح سویرے وہ سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کو محبت اور شفقت کی خاص تعلیم تھی، مگر ان سب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ شفیق و خلیل تھے۔ ان کے مزاج میں بے حد دھیما پن تھا، بہت حلیم الطبع، نہایت بھلے انسان تھے۔ یہی نہیں، وہ بہادری اور شجاعت کے ہر امتحان میں بھی پورے اترتے تھے۔ گھر کا ادنا سے ادنا کام بھی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ تاریخ بھی ان کا مزاج نہ بدل سکی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب وہ ان کے خلیفہ ہوئے تو اس وقت تقریباً نصف دنیا ان کے زیر نگیں تھی، اور ان کی فوجوں کی ہیبت سے دنیا کی عظیم سلطنتوں کے ایوانوں میں لرزہ تھا۔ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتے مرمت کرتے دیکھے گئے۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے خرید کر آزاد کیا۔ میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ الٹا انہوں نے میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، گویا میرا ہی ان پر احسان تھا، اور گویا وہ رقم بھی میں نے ہی دی تھی جس سے مجھے خریدا گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلاموں کو آزاد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے شرماتے کہی، بلکہ یہ کہتے ہوئے ان کی زبان ایک آدھ بار لڑکھڑائی بھی، شاید اس لیے کہ اپنی ایمانداری سے مجبور ہو کر وہ میرے سامنے اعتراف کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے اپنے ثواب کی غرض سے آزاد کرایا ہے۔ لیکن نیک کاموں کے پس منظر میں اس قسم کی روحانی خود غرضی تو ہر دین کا حصہ ہے۔ وہ کہنے لگے، بلال اب تمہیں نئے کام کرنے ہوں گے، اور شاید اتنے سخت کہ اب سے پہلے کبھی نہ کیے ہوں۔ میرے منہ سے اچانک نکلا، جو حکم آقا۔ میرے جواب سے انہیں بہت دکھ پہنچا۔ مجھے بھی فوری طور پر احساس ہوا
کہ یہ الفاظ کہہ کر میں دوبارہ اپنے ماضی کی ظلمت میں داخل ہو گیا اور اب اتنی تاریکی میں ہوں کہ پتہ نہیں انہیں نظر بھی آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے یہ 3 نامناسب الفاظ ہی نہیں کہے تھے، بلکہ انہیں کہتے ہوئے میں نے غلاموں کے مخصوص انداز میں اپنا سر بھی نبڑا لیا تھا۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی پر قسط نمبر 11۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔